وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، الاقبال فی القرآن کے تحت سلام رضا کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ سلام رضا کے شعر نمبر 7 میں حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ یوں حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ سرو ناز قدم مغز راز حکم یک تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدن مبارک کی خوبصورتی کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و دانائی کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جو کمالات ہے ان کو خوبصورت انداز میں آپ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ سرو ناز قدم مغز راز حکم، سرو ناز قدم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قد مبارک، جسم اطہر، سراپے مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو باری تعالیٰ نے جس خوبصورتی کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے وہ ناز و انداز اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ مغز راز حکم، حکمتوں کے راز کا مغز بھی آپ ہے۔ کائنات کے اندر جو اسرار ہے، جو رموز ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا خزانہ آپ کی ذات کو بنایا ہے۔ یک تازی فضیلت پہ لاکھوں سلام۔ فضیلت، عظمت، شرف، بزرگی کے اندر جو سبقت کرنے والے ہیں وہ آپ کریم علیہ السلام ہے۔ گویا نبی پاک علیہ السلام کا جسم اطہر، ہر ناز، انداز اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم و حکمت و عرفان اور عقل سلیم کے ایسے وارث ہیں، ایسے مالک ہیں کہ آپ سارے اسرار کے خزانے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام عظمت و شرف اور فضیلت میں سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اس بات کو آپ نے یوں بیان فرمایا، سرو ناز قدم مغز راز حکم یک تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام۔ اس کیفیت کو کسی نے محبت بھرے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کا ہر عضو اور ہر حصہ اپنی مثال آپ تھا۔ نہ اس جیسا بدن کسی کو دیا گیا، نہ اس بدن کے اندر رکھی جانے والی عظمت و شان کسی کو دی گئی، نہ اس جیسا ناز و انداز کسی کو دیا گیا، نہ اس جیسی ادائیں کسی کو دی گئی، نہ اس جیسا جمال کسی کو دیا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حسن و جمال کو یوں بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھا تو تب ہو جب اللہ نے پیدا کیا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کسی ماں نے آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت جنا ہی نہیں، جب جنا ہی نہیں تو دیکھ کون سکتا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح طبیعت اور مزاج میں سب سے انفس اور الطف ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو تخلیق فرمایا، آپ کے وجود مسعود کو بنایا تو اللہ پاک نے ایسے بنایا جیسے آپ کی طبیعت اور مزاج میں نفاست، طہارت ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے آپ لطیف ہے، آپ کی طبیعت ہر چیز سے نفیس ہے، آپ کی طہارت سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت جس قدر عرفہ، اعلیٰ، انفس، الطف ہے، ایسے ہی آپ کی تخلیق بھی ہر اعتبار سے پاکیزہ ہے اور ہر خوبی سے مزین ہے، ہر حسن سے مزین ہے، اور کائنات کے اندر حسن کے جلوے آپ سے خیرات مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے حلیہ مبارکہ اور سراپہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ہر عضو کمال موزونیت اور اعتدالیت کا شاہکار تھا۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت تھے۔ مغز راز حکم کہ جو علم و حکمت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا، کہ جو اسرار آپ پہ کھلے ہیں، جو اللہ کریم نے آپ کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، جو عرفان آپ کو دیا ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی واوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، پس دو کمانوں کی مانند یا اس سے بڑھ کے قریب ہوا۔ جب اس قدر قربت نصیب ہوئی پھر اللہ کریم نے فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اپنے محبوب کی طرف وحی کیا جو اللہ نے وحی کیا، کہ اس قدر کثرت ہے، اس قدر اس کے اندر کمال ہے کہ جس کو مخلوق سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اس کو بھی مبہم انداز کے اندر بیان کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو دیا ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، تمہاری عقل، تمہارے حواس وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ رب نے ان کو جو دیا سو دیا، وہ کس قدر دیا کہ ساری کائنات کے علوم و فنون و معارف مل کر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عرفان کے ایک جز بھی نہیں ہے۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اے پیارے حبیب دنیا اور دنیا کی ساری رونقیں آپ کے جود و کرم سے ہیں، اور لوح محفوظ کا علم تو آپ کے علم کا ایک جز ہے۔ اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی واوحی الی عبدہ ما اوحی، اپنے محبوب کی طرف جو وحی کیا سو وحی کیا، وہ وحی کرنے والا جانے، جس کو دیا گیا وہ جانے۔ اس لیے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے اسرار و رموز کے جو خزانے آپ پہ منکشف کیے گئے ہیں وہ کسی اور پہ نہیں کیے گئے، حتیٰ کہ فرشتوں کا سردار وہی لے کے آنے والا، علم و عرفان کو مخلوق تک پہنچانے والا فرشتہ جبریل امین علیہ السلام، جن کی اللہ پاک نے خود عظمت و شان بیان فرمائی ہے، وہ بھی جب حروف مقطعات لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کی مراد اور مطلب سے وہ بھی بے خبر ہے، اس لیے کہ جس نے بھیجا ہے، جس کے لیے بھیجا ہے، اس راز کو وہی جانتے ہیں، اور کسی کی کیا مجال کہ بیچ میں حائل ہو سکے۔ اس لیے جبریل سدرہ پہ رک جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ سے ملاقات کا شرف پاتے ہیں، اور وہ اسرار و رموز اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں جس کی خبر کائنات میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا دیا اور آپ نے کیا لیا، یہ خالق جانے، اس کا محبوب جانے۔ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ کائنات کو اللہ رب العالمین نے جو اسرار و رموز اور علم و عرفان سے نوازا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم و عرفان کی خیرات ہے۔ اور تیسری صفت بیان کرتے ہوئے حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں یکا تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ پاک جو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہے، ان عظمتوں اور شانوں میں سب سے آگے بڑھنے والے، سب کو کمال دینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پھونک ہو جس کے اندر بلا کی تاثیر تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہو، الغرض انبیاء کرام علیہ السلام کے سارے معجزات ہوں جو سب کو دیے گئے، اکیلے میرے مصطفیٰ کو دیے گئے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے حضرت احمد رضا علیہ رحمہ نے کہا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیسیٰ خاک اونا دے دردی گھن تیمم کردہ، تایو اسم مبارک اس دا شاف ہر مرض دا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو عظمت و شان عطا فرمائی اس کے جلوے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام،
نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام، سرو ناز قدم مغز راز حکم، یکا تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ